کیا خواتین اپنے زیورات کی زکوٰۃ ادا کرتی ہیں؟ مسلم خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں اور حقوق و واجبات کو ادا کریں۔ ان جملہ واجبات میں سے ان زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی ایک واجب ہے جنہیں وہ اپنے پاس رکھتی ہیں اور بطور زینت استعمال کرتی ہیں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز حفظہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عورت جن زیورات کو بطور زینت استعمال کرتی ہے یا کسی کو دیتی ہے استعمال کے لیے، خواہ سونے کے ہوں یا چاندی کے، ان پر زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ کتاب و سنت کے جو دلائل سونے اور چاندی میں زکوٰۃ کے واجب ہونے پر دلالت کرتے ہیں، ان کے عموم میں زیورات بھی شامل ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں اس دن کے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جسے تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اور صحیح مسلم میں ہے، سونے اور چاندی کا جو مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے روز اس کے مال کی تختیاں بنائی جائیں گی، وہ دوزخ میں گرم کر کے اس سے اس کے پہلو، اس کی پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جب کبھی وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی تو وہ اس پر اسی طرح لوٹا دی جائے گی اور 50,000 سال کے دن میں اسے اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف پائے گا یا جہنم کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، اس کے ساتھ ایک بچی بھی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عورت نے یہ سنتے ہی وہ اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے اور کہا، یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ اب زیورات کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ عورت یا اس کا ولی ہر سال گزرنے پر سونے کا وزن کرنے اور موجودہ قیمت کے مطابق اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکال دے۔ اب زکوٰۃ کسے دی جائے؟ مسلم خاتون کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت ان 8 قسم کے لوگوں میں سے کسی کو تلاش کرے جن کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اور وہ 8 قسم کے مستحقین یہ ہیں: نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین زکوٰۃ، نمبر 4 وہ لوگ جن کی تالیف قلب مقصود ہو، نمبر 5 غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، نمبر 6 قرضدار کے لیے، اور نمبر 7 اللہ کے راستے میں، نمبر 8 مسافر کے لیے۔ زکوٰۃ ادا کرنے یا صرف مستحقین کو دینے میں کسی طرح کا تساہل درست نہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ کچھ مخصوص اشخاص یا مخصوص گھروں کو کئی سال تک اپنی زکوٰۃ کا مال دیتے رہتے ہیں جبکہ وہ زکوٰۃ کے حاجت مند نہیں ہوتے، یا حالات بہتر ہونے کی وجہ سے ان کی ضرورت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن لوگوں کی عادت اس قدر بگڑ گئی ہے کہ وہ زکوٰۃ جیسی عبادت میں بھی اسی طرح کا تصرف کرتے ہیں، جبکہ وہ اسلام کے 5 ارکان میں سے یہ ایک رکن ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ، کیا میرے شوہر کے لیے میرے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے جبکہ اسی نے مجھے مال دیا ہے؟ اور کیا میں اپنے بھانجے کو جو نوجوان اور شادی کی فکر میں ہے زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟
اب اگر آپ کے پاس سونا، چاندی یا زکوٰۃ کا کوئی اور مال نصاب کو پہنچتا ہو یا نصاب سے زیادہ ہو تو اس مال میں آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر آپ کی طرف سے اور آپ کی اجازت سے آپ کا شوہر زکوٰۃ ادا کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے والدین یا آپ کے بھائی یا کوئی اور شخص آپ کی طرف سے اور آپ کی اجازت سے زکوٰۃ ادا کر دے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں۔ نیز اگر آپ کا بھانجا اپنی شادی کے جائز اخراجات خود برداشت کرنے سے قاصر ہے تو اس کی شادی کے لیے بطور تعاون زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی توفیق دے، آمین۔